السلام علیکم۔ سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد فیٹل بی ایریا بلاک 16 میں فری عربی گرامر قواعد کے ساتھ کلاسز جاری ہیں۔ آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم آمین۔ ہم آج کل جو ہے کلاس کر رہے ہیں حرف علت کی، کہ وہ الفاظ جو آ کر عربی زبان کی پروننسیشن جو ہے، تلفظ کی ادائیگی ہے، اس میں تھوڑی سی اٹکن پیدا کرتا ہے۔ تو عربی زبان میں ذرا سی زبان کی بھی آسانی کے لیے ہے کہ کوئی لفظ کوئی مشکل سے ادائیگی ہو رہا ہے تو اس کو وہ چند اصول کے تحت اسے تبدیل کر دے تاکہ ادائیگی آسانی سے ہو سکے، آسانی سے آدمی بول سکے وہ لفظ۔ تو اب تک ہم لوگ کو بس یہ آخری کلاس میں ہیں، لیکن یہ کہ اس میں بہت سارا ہم نے کر لیا۔ آج جو ہم دیکھیں گے کہ اصل میں یہ روٹ ورڈ پہ ہوتا ہے۔ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ فعل میں خاص طور پہ 3 حرف کے روٹ ورڈز ہوتے ہیں، 3 حرف کے روٹ، اور ان کو ہم اس سے پہچانتے اس طرح ہیں کہ فے اینڈ لام کے نام سے، کہ فعل جو ہے فے یعنی فا کلمہ اور اینڈ کلمہ اور لام کلمہ، پہلا ہے فے، دوسرا ہے اینڈ، تیسرا لام۔ 3 حرف ہوتے ہیں۔ 99% سمجھے کہ روٹ ورڈ جو فعل کے حروف ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں، اس سے اور بنتے ہیں وہ الگ چیزیں، لیکن اسی لفظ میں کبھی کوئی حرف ایسا آ جاتا ہے۔ ویسے جو حرف علت ہے وہ 2 ہی ہے، یعنی وہ 2 لفظ جو ہے بعض اوقات جب آ جاتے ہیں، ایک تو واو ہے اور دوسرا یہ ہے۔ یہ کسی بھی پوزیشن میں آ جاتے ہیں تو بعض اوقات، ہر دفعہ نہیں، بعض اوقات ایسا ہے کہ ان کی ادائیگی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو جہاں ادائیگی مشکل ہوتی ہے وہاں اس کو کریکٹ کر دیا جاتا ہے، باقی اگر ادائیگی آسانی ہو رہی ہے تو کوئی تبدیلی نہیں لائی جاتی۔ تو یہ تھا۔ تو پچھلے دفعہ ہم نے پڑھا تھا، دوسری کلاس یہ تھی جس میں ہم نے ماضی کے لیے یہی پڑھا تھا کہ وہ لفظ جو ماضی میں یعنی کہ لام کلمے پہ آ جاتا ہے، تو میں لکھ دیتا ہوں، تھوڑا سا پھر بتا دوں گا۔ ادھر جو آتا ہے اس کو ناقص کہتے ہیں، اور اس پہ جو آتا ہے کوئی ایسا لفظ تو اس کو کہتے ہیں اجوف، اور جو پے پہ آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مثال۔ تو یہ پوزیشن ہے جس میں آتے ہیں۔ تو ناقص پہ جو آتا ہے واو بھی آ جاتا ہے اور کبھی یائی بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم ماضیہ کرتے ہیں تو عام طور پہ واو پہ اس کے باپ کے حساب سے وہ لکھتے ہیں۔ اگر وہ لفظ فرض کیا کہ جیسے ہم یہاں پر ہم نے پچھلی اگر کیا تھا لفظ یہ تھا اے دال یہ، بلکہ میں اب یہ تو آپ کو سمجھ کے میں یہی لکھتا ہوں تاکہ کہ آپ کو یہ تو سمجھ آ گیا نا۔ یہ اے دال یہ، اس میں کون سا لفظ جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ حرف علت ہے؟ لام یعنی ناقص۔ جو لام پہ ہوتا ہے اس کو ناقص کہتے ہیں، جو این پہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اجوف، اور جو فے پہ ہوتا ہے وہ اسے کیا کہتے ہیں مثال، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہادی ہوتا۔ اب اس کو یہ بتا رہا ہے کہ باب زواد کے معنی آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ زواد کا یہ بھی یہاں اسی لیے میں الگ الگ لکھ کر رہا ہوں
کہ ذات کا جو ہے ضربہ، یہ ضربہ فیملی سے ہے، تو اس کا جو لفظ کا یہ ماضی کا وہ ہے، یعنی کہ جو سے زبر، دوسرے لفظ سے زبر اور تیسرے لفظ سے، یعنی فے کلمے پہ زبر، عین کلمے پہ زبر اور لام کلمے پہ زبر۔ تو ہم یہاں پر پہلے اس کو کر لیتے ہیں، یہ کلمے پہ زبر، دال کلمے پہ زبر اور یہ کلمے پہ زبر۔ دوسرا ہے یضرب، یعنی کہ یہ مزارہ، ماضی کے بارے میں پتہ ہے، مزارہ کے بارے میں شاید بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ مزارہ اسے کہتے ہیں جس میں حال یا مستقبل کا ذکر ہو، تو یہ اس کی جو شکل ہوگی یضرب، اب اس میں کیا ہوگا، اس کا یہ دال یہدی، تو یہ پہ کیا ہے زبر، زبر، اور ہے پہ یہ پہ کلمے پہ کیا ہے سکون، اور عین کلمے پہ کیا زیر، اور لام کلمے پہ کیا پیش، تو یہ ہو گیا یہدیو۔ اب یہدیو جو ہے اس کو پڑھنا اگر ہم کریں گے یہدیو یہدیو نہیں ادائی ہوگی، تو کرتے یہ ہے کہ اس میں ایک فارمولہ ہے، فارمولہ یہ ہے کہ پہلے میں اس میں کوئی بڑی چینجنگ نہیں ہے، گردان کے پہلے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، صرف نہیں سوری دو میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور تین پہلے میں ہوگی، تین میں ہوگی، چار میں ہوگی، پانچ میں ہوگی، 6 سے لے کے 14 تک کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ جہاں آواز مشکل ادائیگی ہوگی وہاں تو ہوگی، تو پہلے میں ہوگی کیونکہ پہلے میں ہادا یا ہے پہلے ہی وہ ہے، تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ عام طور پہ یہ ہے کہ طریقہ کار یہ ہے کہ ہا دا یا۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر حرف علت کے پہلا ہم یعنی کہ فتح یعنی زبر والا ہو، زبر والا، اور اس سے پہلے والا لفظ بھی زبر ہو، تو اس لفظ کو ہم گرا دیتے تھے، تو ہم آتے ہیں تو کر رہے ہیں نا، ہاں آتے ہی کہتے ہیں، تو اس لفظ کو ہم گرا دیتے تھے۔ گرایا کیا پھر دال کے یہ جو دال کی ساؤنڈ ہے وہ الف کی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہو گئے۔ تو طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی وہ الف کی جگہ واؤ پہ تو ہم الف لکھ دیتے تھے، واؤ کو گرا کر، جیسے کوئی لفظ ٹھہرے یہاں کہاں ہے، واؤ جہاں ہوتا تھا میں دیکھ لے دعوت، دیکھیں یہاں یہ ہوتا تھا، یہ یہاں یہ ہے، اس میں ہم کرتے یہ تھے کہ واؤ میں ہم کرتے یہ تھے کہ جیسے یہ آیا، اب اس کو جب ہم دیکھا یہ زبر ہے، اس کے ماں قبل بھی زبر ہے، یعنی اس سے پہلے بھی زبر ہے، تو ہم کرتے تھے واؤ کو گرا دیتے تھے، اور اس کے موافق یعنی اس کے موافق زبر کے موافق، زبر کے موافق کے مطلب یہ ہے کہ زبر کی ساؤنڈ جو ہے وہ حرف کس سے پتہ چلتی ہے، الف سے، اور پیش کی ساؤنڈ جو ہے حرف سے کس سے پتہ چلتی، واؤ سے، اور زیر کی ساؤنڈ جو ہے یہ سے انداز ہوتی ہے، تو زبر کی ساؤنڈ کس سے ہوتی ہے، اس سے، تو یہ جو ہے دعا بن گیا، یعنی اس میں جو تبدیلی ہوگی آپ دعو نہیں سنیں گے کسی سے، جب قرآن میں دیکھیں گے تو لکھا ہو دعا لکھا ہوگا، ٹھیک ہے، قرآن میں کیا ملے گا، دعا، دعا مانے اس نے پکارا یا اس نے دعوت دی، ٹھیک ہے، دعا مانے اس، اسی طرح اس میں کوئی چینجنگ نہیں تھی نمبر 2 میں، اب ہم اس میں بھی کوئی چینجنگ نہیں ہے، تو اس میں دیکھیے دعوا، دعا دعوا دعوا آرام سے ادا ہو گیا، اس میں چینجنگ ہوگی کہ کیونکہ دعو ہے تو اس میں چینجنگ آئے گی، اس کی ایک وجہ اور ہے کہ ادائیگی کے علاوہ 2 لفظ جو ہے واو آ جاتے ہیں، تو عام طور پہ ہم یہ روٹ کا ورڈ ہے کون سا،
ہم نے یہاں لکھ دیتا ہوں تاکہ سمجھانے کے لیے لکھ رہا ہوں این اور لام. تو یہ ہے دا این واو, یہ روٹ ورڈ ہے. اس کے آگے یہ جو ہے جمع جو ہے جو آگے ملا ہوا ہے یہ کس کا نشان ہے؟ یہ جمع کا. کوئی بھی جمع ہوگا تو اس کے ہم آگے واو الف لگاتے ہیں. جیسے یہ جمع فعالو ہے, اس کے آگے افعال, پھر لام ہے لم, پھر روٹ ہے این روٹ حرف ہے, لام رب ہے. اور یہ جو واو الف ہے یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہیں بھی ہے دیکھیں, یہاں پر بھی دیکھیں ہدایو ہے, یہ واو الف جو ہے جمع کا نشان ہے. اس لیے جو چینجنگ آئے گی وہ روٹ ورڈ میں آئے گی, یعنی اس میں پھر این لام کرنے پہ. تو یہاں پر جو تھا ہم نے آپ کو بتانے کے لیے کر رہے ہیں کہ اس میں جو ہے یہ والا گر جائے گا, یہ والا گر جائے گا تو اس کی شکل کیا ہو جائے گی؟ یہاں کیا ہوا ہم نے اپنا, دیکھیے یہ جب یہ ہوگا یہ گر جائے گا تو اس کی شکل کیا ہوگی؟ ید اونا. اب دیکھیں یہ تو اس کا ہو گیا, سوری جی پہ کر دیتا ہوں. اصل دو لفظ پچھلا جو میں چلا رہا ہوں پچھلی کلاس کو تھوڑا سا زیادہ بڑھ گئی ہے. تو دا آ وا, اور اس سے پہلے کیا ہے واؤ سکون, یہ جمع کا نشان ہے. تو دو واؤ جمع ہو رہے ہیں داؤ. تو یہ ہم نے کہا تھا کہ اس سے حرف علت پہ زبر ہو اور ما قبل بھی زبر ہو تو حرف علت کو کیا کرتے ہیں؟ گرا دیتے ہیں. اب یہ کیا ہوا؟ ملا دیا. تو یہ کیا ہوا؟ اور اب کیا ہے کہ پیش سے پہلے یعنی واؤ سے پہلے واؤ کی کس کے بعد یہ رہا واؤ کی ساؤنڈ جو ہے حرکت سے کون سی ہوتی؟ یہ پیش. تو داؤ داؤ ہو جائے گا. یہ ماضی کا ہے. یہاں جو ہے نا میں نے اس کو مظاہرے کا لکھا اس لیے دیکھنے لگا میں. اچھا, یہ صرف بتانے کے لیے پچھلی کلاس تھی, اس کو یہ تھوڑا سا میں ریپیٹ کرنا چاہ رہا تھا اس کو. تو یہ ہے کہ جب معطل لام ناقص یائی ماضی, یہ سب سے مشکل کلاس ہوتی ہے جس کو میں نے الگ سے کر کے کیا تاکہ کہ آسان والی بات میں ہو جائے, یہ مشکل کا آپ کو پہلے کہا. تو معطل لام کہتے ہیں, معطل لام مانے لام پہ جو آتی ہے لفظ اس کو یہ آئے یا واو آئے اس کو ناقص کہتے ہیں. اگر یہ آئے گا تو ناقص یائی اور واو آئے گا ناقص واوی کہتے ہیں. تو ہم نے گزشتہ کلاس میں یائی کا کیا تھا. تو اس میں جیسے یہ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ واو والا تو جیسے یہ بتانا چاہ رہا تھا میں, واو تو گرا دیتے ہیں لیکن یہ کو گراتے نہیں ہیں. اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں جس کو ہم کھڑی زبر, آپ نے سنا ہوگا, سنا آپ کے کسی نے کھڑی زبر؟ تو ہم اس میں کرتے یہ ہیں کہ ہم جو واؤ جیسے گرا دیتے تھے, یا میں واؤ کو گرایا یا کو گرایا نہیں جاتا ہے تو وہ اپنی جگہ ہوتی ہے. واؤ کو لکھ دیتے ہیں, یعنی وہ الف کو لکھ دیتے ہیں, چھوٹا سا الف لکھتے ہیں, اس کو کہتے ہیں الف مقصورہ. اور ہم اردو زبان میں کہتے ہیں کھڑی زبر. جیسے موسیٰ لکھا ہو کہیں پہ, عیسیٰ لکھا ہو, ٹھیک ہے نا, چھوٹا سا الف لکھا ہوتا ہے لیکن یا مٹایا نہیں جاتا, اس کو پڑھا جاتا عیسیٰ, یہ نہیں پڑھا گیا. موسیٰ, اس کا موسیٰ کا الف پڑھا گیا لیکن یہ نہیں پڑھا گیا, لیکن اس کا یہ نہیں مٹایا جاتا, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح ماضی کے نظام میں وائی کے فائد کو ہوتے ہیں لیکن الف کی جگہ کھڑی زبر استعمال کرتے ہیں, یعنی الف مقصورہ استعمال کرتے ہیں. تو اور یہ موجود رہتا ہے, یہ واؤ اس میں گر جاتا تھا جو ناقص واوی میں, لیکن اس میں یہ گرتا نہیں. اور یہ نہ گرنے کی وجہ ایک اور وجہ یہ ہے کہ واؤ گر جاتا ہے, ہمیں پہچان, اگر واؤ گرا ہوا ہے تو ہم کہیں گے واوی ہے, لیکن اگر یائی کا بھی یہ بھی گر جائے گا تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا یہ واوی تھا کہ یائی تھا. اب یائی چھوڑ دیا اس میں تو پتہ ہے کہ یائی ہے, اور واوی کیونکہ اس میں نظر نہیں آ رہا واؤ, وعلیکم السلام, تو یہ واؤ ہے, ٹھیک ہے. تو مچھیا جیسے مچھیا کو ہم کیسے اس کو کریں, الف لکھیں گے, یہ مٹائیں گے نہیں. مچھا, مچھا مانے وہ چلا, ایسا مانے نہ سازمانی کی. ایسا کو ہم کیسے لکھیں؟ ایسے, اس میں ایسا کا رہے گا
الف چھوٹا سا لکھ دیں گے، یہ پڑھا نہیں جائے گا لیکن یہ لکھا جائے گا. اچھا اب ہم نے یہ کیا تھا، پچھلی کلاس ہی چل رہی ہے، ابھی نئی کلاس شروع نہیں ہے. ہدایا، ہدایا کس وزن پہ؟ ضرابہ پہ آئے گا. تو ذات کے کلمے پہ زبر، کے کلمے پہ زبر، این کلمے پہ زبر، این کلمے پہ زبر، اور یہ کلمے پہ زبر، یہ کلمے پہ زبر. تو ہدایا یہ ٹھیک ہے. تو ہدایا ہو گیا. اب یہ ہدایا کو دیکھیں گے، یہ پہ کیا ہے؟ زبر ہے، اس سے ما قبل یعنی اس سے پہلے بھی زبر ہے. تو کیا کریں گے؟ اس کے مطابق لفظ لائیں گے. واؤ ہوتا تو گرا دیتے، لیکن واؤ نہیں ہے، تو اس لیے اس کے مطابق لفظ کون سا تھا؟ الف. ہم نے یہاں لکھا ہوا ہے زبر کے مطابق کون سا ہے؟ الف. تو الف یہاں چھوٹا سا لکھ دیا ہدایا. یہ ہدایا تبدیلی ہوگی، پہلے اس میں ہدایا. دوسرے میں کہتے ہیں تبدیلی نہیں ہوگی، دوسرے میں تبدیلی نہیں ہوگی، اور 6 سے 14 تک کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تبدیلی کس میں؟ 1 میں ہوگی، 3 میں ہوگی، 4 میں، 5 میں ہوگی. دوسرا لفظ آیا ہدایا. ہدایا ایز اٹ از ہے کہ ہدایا، اور ہم کرتے ہیں ہدایا تو اس میں ایک آدمی نے ہدایت کی، لیکن ہم الف جب لگاتے ہیں تو اس 2 آدمی نے ہدایت کی. ہو سکتا ہے یاد آ رہا ہو آپ کو. اور ہداؤ کہیں گے تو ان سب آدمی نے واؤ الف بڑھا دیں گے تو سب نے. تو ہدایا میں اس سے کوئی تبدیلی نہیں. ہدایا یہاں تک تو تھا ہدایا، اسی میں ہم نے الف بڑھا دیا تو ہدایا ان 2 آدمی نے ہدایت کی. پھر یہ تیسرے میں چینج کی ہدایو. اب اس میں ہے کہ یہ پہ کلمہ، این کلمہ، یہ کلمہ، یعنی ہا دال یہ روٹ ورڈ ہے. روٹ ورڈ میں ایک تو یائی جو ہے ویسی حرف علت ہے، اور جو جمع کے لیے بنایا گیا واؤ الف، اس میں واؤ جو ہے حرف علت ہے. تو جب 2 حرف علت آتی تو ہم جمع کو نہیں ٹچ کرتے، اس کو ہم ٹچ بھی کریں گے. اس کو ٹچ کریں گے حرف علت حضور کو، جو روٹ ورڈ ہے. روٹ ورڈ کون سا؟ یہ ہے. تو ہم اس کو ٹچ کریں گے تو کیا کریں گے؟ ٹچ کریں گے تو اس کو ہم گرا دیں گے، یعنی کہ ایک دال، اور یہ کو ہم اس کی طرح سے ہم نے گرایا اور یہاں واؤ اور الف لگا دیا. ایک طریقہ یہ آسان والا. دوسرا طریقہ یہ کہ وہی پھر الف لگائیں. ہا دا جب یہ گرا دیا تو الف کو لگانا تھا آپ کو، تو الف ہمیں یہاں لگایا جاتا، یہ رہنے دی جاتا، تو پھر یہ الف کے ساتھ گرا دیا جاتا، پھر الف کے ساتھ گرایا جاتا. میں نے شاید یہاں کر کے لیا تو آسانی والا کر دیا. تو اگر یہ ہوتا ہاں دا الف ہوتا تو، اور یہ ہوتا ہے تو اس والے کو گرایا جاتا. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا ہدایو، ہداؤ. ٹھیک ہے. کیا ہوا؟ ہداؤ. بولنے میں آسانی کوئی مشکل نہیں، آپ دیکھیں ہداؤ. اچھا پھر یہ ہدایت. ہدایت کیا ہوتا ہے؟ مؤنث جب ہوتا ہے کوئی پہلی جملہ، جیسے فعلا اس نے کام کیا، فعلا ان دونوں نے کام کیا، فعلو ان سب نے کام کیا، فعلت اس مؤنث نے کام کیا. تو اس میں ہادا یا تھا، ہادا سکون والی تے لگا دیا تو مؤنث، اس مؤنث نے ہدایت کی. تو لیکن جب ہدایت ہدایتا تو بولنے میں وہ ہو جائے گا، تو اس کے ہم نے یہ جو ہے روٹ ورڈ کا جو یہ تھا اس کو ہم نے گرا دیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا حدث. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہم نے اس حدث میں الف بڑھا دیں گے تو ان 2 مؤنث نے ہدایت کی. ٹھیک ہے مشکل کلاس، لیکن آپ لوگوں کو اٹینڈ کر رہے ہیں تھوڑا تو اس سے تھوڑا سا وہ رہے گا، لیکن بالکل نئے والوں کو تو تھوڑا سا وہ ہوگا. تو یہ ایک طریقہ کار تھا. اب اس میں یہ دیکھیں، اس کو پڑھ کے دیکھتے ہیں. یہاں ہاں یہ بات دیکھیے، ہدا، ہدایا، ہدو، حدت، حدتا، ہدائنا، ہدایتا، ہدایتما، ہدایتم، ہدایتا، ہدایتما، ہدایتنا، ہدایتو، ہداینا. کوئی اٹکن نہیں آیا. لیکن آپ اگر اس کو رہنے دیتے جیسے یہ ہوتے یہ تو اس کا کوئی یعنی
ہادہ یو ہوتا ہے جیسے اس میں پرابلم ہوتی ہے, ہادہ یو کر کے پڑھاتے ہیں. تو یہ جو چینجنگ ہوئی کس میں ہوئی, پہلے والے میں, دوسرا ایز اٹ از رہا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, اور 6 سے لے کے 14 تک جو آتا ہے اس میں کوئی اٹکن نہیں آتی, اس لیے کوئی تبدیلی نہیں آئی. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا وہ. اب یہ ہم نئی کلاس جو پڑھ رہے ہیں وہ ناقص. آج ہم پڑھائیں گے مظاہرہ. یہ ماضی تھا, اس سے پہلے جو واو والا تھا دعوا, وہ بھی ماضی والا تھا, تو ماضی ہم نے ختم کر دیا. پھر مظاہرہ کریں گے. ناقص کے مظاہرے کا قاعدہ یہ ہے کہ مضموم یعنی پیش والی واو ما قبل یعنی اس سے پہلے ضمہ یعنی پیش ہو, ضمہ عربی میں کہتے ہیں پیش کو, وہ تو واو ساکن ہو جاتی ہے. واو کو ساکن کسے کہتے ہیں, آپ کو یاد ہے؟ واو ساکن اس کو کہتے ہیں. واو پہ یہ لگا ہوتا ہے واو. ٹھیک ہے, واو ساکن ہو جاتی ہے. اور اگر مضمون یا ہو تو یا کے مقابل کسرہ یعنی زیر ہو تو یا ساکن ہو جاتی ہے. اگر وہ واو ہو تو واو ساکن ہو جاتی ہے. اگر وہ پیش سے اگر مضموم ہو یا یعنی یا اور ما قبل کسرہ ہو, زیر لگی ہوئی ہو, تو زیر یہ جو یہ ہے یہ والی یہ سکون والی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ساکن یہ لکھا ہوا ہے آپ, یہ ساکن ہو جائے گا. اب یہ کہ یہ لفظ تھا دعا, جس کا ہم نے کیا تھا ماضی میں دعا, ہم نے کر کے بتایا تھا دعا. تو یہ جب اس پہ آئے گی تو ہم کیا کریں گے, دال سے پہلے کیا یہ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ پہ زبر ہے اور دال آ گیا نون کی جگہ, تو یہاں سکون ہو گیا. اچھا, پھر سواد آیا, سوری ید, عین آیا, عین پہ پیش لگا ہوا ہے. واو آیا تو واو پہ پیش لگا. تو ینصرو ید او, دیکھ رہے ہیں آپ, نصرہ تھا تو دعوا تھا, اور ینصرو آیا تو ید او وو, یہ تھوڑا سا بڑا ہے. اس کا یہ کہتے ہیں اگر فائدہ یہ ہے کہ مضموم یعنی یہ جو واو ہے اگر یہ پیش والی ہو یعنی مضموم ہو, پیش والی ہو, پیش والی واو ہو, تو اس کے ما قبل ضمہ ہو. ما قبل کیا, اس سے پہلے کیا ہے ضمہ ہو, تو کیا ہوتا ہے یہ اس واو کو ہم اس سے واو کو کیا کہتے ہیں, واو کو سکون والا بنا, تو یہ ہو جائے گا ید ید او. تو پہلا ہم نے بنا دیا ید او. ید او مانے وہ بلاتا ہے یا بلائے گا. ٹھیک ہے, یعنی وہ وزن جو ہے یفعلو وہ کام کرتا ہے یا کرے گا, یا فولانے وہ دو کام کرتے ہیں, یا فلونا اگر آپ کو یاد ہوگی گردان تو ید او ہو گیا. ٹھیک ہے, اب میں دیکھ رہا ہوں کہاں ہم نے وہ بنا رہے ہیں, وہاں ید او. اب آئیے اس میں یہ ہے کہ ید او تو ہم نے چینج کیا تو یہ ہو گیا ابھی. ٹھیک ہے, اب جتنی آنے والی تھی جس میں آنے آ رہا ہوگا, آنے کے کب آتا ہے جب دو کو کہتے ہیں دو, یعنی جیسے یفعلو یفعلانے وہ کام کرتا ہے یا کرے گا, یفعلانے وہ دو کام کرتے ہیں یا کریں گے, یفعلون وہ سب کام کرتے ہیں کریں گے. تفعلو تفعلانے, پھر آگے آنے. تو جتنے آنے ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. یعنی کہ کہاں ہے یہ دیکھیے, تو یہ ہے آنے, اور پھر ایک آنے یہ آ گیا, اس میں نہیں آئے گی. پھر ایک کیا یہ آ گیا. تو جتنے آنے ہیں وہاں پر تبدیلی نہیں ہوگی. تو آپ دیکھیں ید او وانے, ید او وانے. ٹھیک ہے,
تو اس میں جو ہے اس کو ہم نے جو لکھا ہے کیا لکھا ہوتا ہے سوری یہ سکون آئے گا نا یدعوانے یہ زبر آئے گا سوری صحیح ہے یدعوانے اور پھر یہ جب آگے اس میں تبدیلی ہوگی یدعونا تو کیا تھا ہم نے کہ اگر حرف علت پر کیا ہو پیش ہو اور ما قبل بھی پیش ہو تو ادھر کیا ہوتا ہے سکون لگ جاتا ہے تو واو سکون والی دو ہو جائے گی اس پہ کر کے بتا دے رہا ہوں تو یہ سکون ہو گیا تو یدعونا تو دو سکون والے واو کبھی نہیں جو ساکنین کہتے ہیں وہ کوئی بھی لفظ ہوگا اس میں دو دفعہ سکون نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو ایک کو گرانا پڑے گا تو کون سے اس کو گرائیں گے ہم روٹ والی کو تو ہم اس والی کو گرائیں گے حالانکہ چاہے اس کو گرائیں اس کو کریں پتہ تو نہیں چلے گا لیکن ہمیں کیونکہ گرامر ہے تو ہم اس میں گرائیں گے روٹ والی کے واؤ کو تو ہم نے یہ اس کو گرایا یدعونا تو ہو گیا ٹھیک ہے یدعوانے یدعونا پھر کیا ہوا مونث میں تدعو اور تدعوانے جو سیم ہو گیا اور یہ یدعونا یہ کیسے ہوا یہ بھی اسی طرح ہوا کہ جب اس کو ہم نے گرا دیا تو یہ والا گرایا روٹ والا واؤ تو یہ یدعونا ہو گیا ٹھیک ہے تو تدعو تدعوانے تدعونا یدعونا اچھا پھر تدعو تم دعوت دیتے ہو یا دو گے تدعوانے تم دو دعوت دیتے ہو یا دو تدعونا اس میں بھی یہ کیا ہوا یہ بھی واؤ ہو جاتا ہے کیونکہ واؤ سے پہلے پیش ہے اور جب یہ پیش ہوگا یہ سکون کی صورت اختیار کر لیتی ہے سکون کی تو سکون دو سکون نہیں ہوتا تو یہ والا نہیں گرائیں گے یہ والا گرائیں گے اس کو گرا دیا تو یہ تدعونا ہو گیا تدعونا اور پھر یہ تدوینا تو اس میں بھی یہی ہوا کہ یا بھی وہ حرف علت ہے واؤ بھی حرف علت ہے تو اس واؤ کو ہم دو سکون والا ہو جائے گا تو اس واؤ کو گرائیں گے یہ والے کو نہیں گرائیں گے تو جب گرائیں گے تو یہ تدوینا ہو جائے گا تدعوانے تدعونا ادعو ندعو اب اس کو کر کے دیکھ لیں یدعو یدعوانے بولتا چاہوں یدعو وہ دعوت دیتا ہے یا دے گا یدعوانے وہ دو دعوت دیتے ہیں یا دیں گے یدعونا لال سے جو لکھا ہے وہ کریکٹ ہے ٹھیک ہے نا یدعونا وہ سب دعوت دیتے ہیں یا دیں گے تدعو تو دعوت دیتی ہے یا دیں گے تدعوانے تم دو دعوت دیتی ہو یا دو گے یدعونا ٹھیک ہے تو تم سب مونث دعوت دیتی ہو تدعو تو دعوت دیتا ہے یا دے گا تدعوانے تم دو دعوت دیتے ہوئے تدعونا تم سب دعوت دیتے ہوئے تدعینا تم مونث دعوت دیتی ہے یا دے گی تدعوانے تم دو مونث دعوت دیتی ہے تدعونا تم سب مونث دعوت دیتی ہے ادعو میں دعوت دیتا ہوں ادعو میں دعوت دیتا ہوں اور نون سے ہوگا ندعو تو ہم دعوت دیتے ہیں تو یہ تھوڑی سی چینجنگ جو ہوئی ہے یہ ہوئی کہ جہاں ادائیگی تھوڑا سا مشکل ہوئی اس کو وہ جب آپ توان سے پڑھیں گے تو آسانی سے کبھی یہ نہیں ہوگا کہ جیسے ہم نے اس میں دیکھا تھا نا اجوف میں قبالہ تھا قبالہ 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 قبلو قبلت قبلتا قبلنا قبلتا قبلتما یہ تھا تو واؤ جو تھا اس کو ڈراپ کر دیا گیا اور اس کی زبر کی وجہ سے اس کو الف لگا دیا تو وہ کالا آسان ہو گیا قبالہ تھا کالا ہو گیا کالا اللہ نے کہا کالا رسول تو وہ آپ قرآن میں کالا پڑھیں گے قبالہ نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے تو اب اس کی غذا دیجیے کالا کالو قالت قالتا قلنا قلتا قلتما قلتم قلتی قلتما قلتم قلتو قلنا یعنی کوئی اٹکن نہیں آئی اور قبالہ ہوتا تو پھر قبلتا قبلتما قبلتم قبلتی قبلتما قبلتنا قبلتو قبلنا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اٹکن ہے تو اٹکن ختم کرنے کے لیے حرف علت میں جو تبدیلی آتی ہے زیادہ نہیں ہے لیکن یہ کہ دو حرف جو ہے جہاں بھی آئیں گے کے کلمے پہ آئیں گے تو وہ مثال کہلاتی ہے عین کلمے پہ آئے گا تو وہ اجوف کہلاتا ہے ہم یا کلمے پڑھ رہے ہیں
اور ماضی ہم پڑھ چکے ہیں، آج ہم نے مضارع کا پڑھا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو کیسے استعمال کیا ہوا لیکن شاید ہمیں مل جائے. ہاں دیکھیے، واللہ یقضی، یقضی کے معنی کیا ہے؟ وہ فیصلہ کرتا ہے. اگر اس کا ماضی کیا ہوگا؟ قاف ضاد یا قضا، یا ذا. تو قضا قاضی جیسے ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا. قاضی کون ہوتا ہے؟ فیصلہ کرنا. یقضی وہ فیصلہ کرتا ہے یا کرے گا. اس کو میں کر دوں تاکہ قاف ذال، اور ہم نے کہا کہ جب وہ ہوتا ہے تو الف لگا دیتے ہیں. پڑھائی اس کو نہیں پڑھتے تو قضا پڑھیں گے ہم، قضا. ٹھیک ہے، فیصلہ کیا. ٹھیک ہے، تو یقضی فیصلہ کرتا ہے یا کرے گا. واللہ اور اللہ فیصلہ کرتا ہے بالحق، سچی صحیح حق کے ساتھ. اللہ کیا؟ اور اللہ فیصلہ کرتا ہے حق کے ساتھ. والذین اور وہ لوگ یدعون جو دعوت دیتے ہیں وہ لوگ یدعون کہاں پہ آپ کے؟ یدعون یہ والا ہے. یدعون من دونہ ہی یعنی دوسرے لوگوں کو، لا یقضون بشیء جو کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتے یا فیصلہ کرنا نہیں کرتے. لا یقضون وہ فیصلہ نہیں کر پاتے بشیء کسی چیز کا. تو یہ کیا ہے؟ ان اللہ هو السمیع. اچھا یہ اس کا وہ ہے یار، یہ اصل میں یوں ہے تو بنا ہوا ہے. ان اللہ، ان مانے بے شک، اور انا کے بعد پیش ہٹ جاتا ہے، ان اللہ ہو گیا. ان اللہ هو السمیع العلیم، اور بے شک اللہ بہت سننے والا اور دیکھنے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے ایک ہی مثال ہوگی. اب دوسرا دیکھ لیں. قل ارائیتکم، کہو ارائیتکم کیا تم نے دیکھا، تم لوگوں نے دیکھا، مجھ کو دیکھا تم لوگوں نے، ان اتاکم جب میں دیتا ہوں عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، او اتتکم ساعتا جب وہ ساعت کہتے ہیں قیامت کو، اتتکم ساعتا غیر اللہ، غیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین. تو کیا تم نے مطلب کہ یہ جو آتا ہے کہ کوئی غیر اللہ جو ہے وہ اس کو پکارتے ہو تم، یعنی جب کوئی تم پہ عذاب آتا ہے تو تم کس کے پاس آتے ہو، کس کو آواز دیتے ہو؟ یعنی کہ اس قیامت کے لیے کیا کسی غیر اللہ کو آواز دیتے ہو؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو دیتے ہو. ٹھیک ہے، تدعونا تم سب بلاتے ہو، غیر اللہ تدعونا کیا تم سب غیر اللہ کو بلاتے ہو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ایک مثال دی تھی قرآن میں جو استعمال ہوئے اس کو تھوڑا تھوڑا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ آج کا تھا. تھوڑا سا ہم تھوڑی کلاس لیتے ہیں تاکہ اس مشکل ترین وہ ہے، اور اس کو ہم نے تقریباً 5-6 کلاس کر دی ہم نے. اب یہ کہ ہم ایک رہ گیا جس کو میں چاہتا ہوں کبھی ٹچ نہیں کروں، یعنی مجہول کا وہ ہے کہ کام کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ یعنی اس میں مجہول جو اس کو کہتے ہیں جس میں اسم کا ذکر نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہماری اس میں ہوتا ہے کہ فعلا اس نے کام کیا، فعلا کام کیا جاتا ہے. اس کی جو شکل ہوتی ہے پہلے فے کلمے پہ پیش ہوتا ہے اور دوسرے کلمے پہ عین کلمے زیر ہوتا ہے. چاہے کوئی بھی لفظ ہو، ضربہ کا ہو کہ نصرہ سے کسی کا ہو، اس کا ایک ہی شکل ہے کہ اس کو فعلا، اس پہ فعلا پہ ڈال دیں گے تو اس کا مطلب یہ تو مجہول ہو گیا. اس میں ہم کہیں گے کہ اسم کا نام نہیں لیں گے، کام کیا جاتا ہے، کام ہو گیا، مراد کہ اس کو اسم کا نام نہیں دے گا. ٹھیک ہے، تو وہ آئے گا تو اس کو ہم جب آئے گا سبق کے دوران تو اب ایک ہی رہ گیا، اس کو ہم پڑھا دیں گے. آئندہ ہم کلاس جو کریں گے وہ ہم اس کتاب سے کریں گے جو ہے عربک کورس کے یونیورسٹی مدینہ یونیورسٹی کی، اس سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھائیں گے.